بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ۔ صدوق نے معتبر سند کے ساتھ امام رضا سے روایت کی ہے اور آپ نے اپنے بزرگوں کے حوالے سے امیر المؤمنین سے نقل کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن یہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، ماہ رمضان برکت و رحمت و مغفرت کے ساتھ آ رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو خدا کی نظر میں بہترین مہینہ ہے۔ اس کے دن بہترین دن، اس کی راتیں بہترین راتیں اور اس کی ساعتیں بہترین ساعتیں ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں تم کو خدا کی مہمانی میں بلایا گیا ہے اور تمہیں اہل کرامت میں شمار کیا گیا ہے۔ تمہاری سانسیں تسبیح کا ثواب رکھتی ہیں، تمہاری نیند عبادت ہے اور تمہارے اعمال مقبول ہیں۔ تمہاری دعائیں اس مہینے میں مستجاب ہیں، لہٰذا پروردگار سے اچھی نیت اور پاکیزہ دل کے ذریعہ دعا کرو تاکہ تمہیں اس مہینے میں روزہ رکھنے اور تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ شقی اور بدبخت وہ شخص ہے جو اس مہینہ میں بخشش سے محروم رہ جائے۔ یہاں کی بھوک اور پیاس سے قیامت کی بھوک اور پیاس کا احساس کرو۔ فقیروں اور مسکینوں کو صدقہ دو، بزرگوں کا احترام کرو، بچوں پر رحم کرو، اقربا پر نوازش کرو، اپنی زبانوں کو برائیوں سے الگ رکھو، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو ان چیزوں سے جو تمہارے لیے حلال نہیں ہے، کانوں سے وہ چیزیں نہ سنو جن کا سننا حرام ہے۔ یتیموں پر مہربانی کرو تاکہ لوگ تمہارے بعد تمہارے یتیموں پر مہربانی کریں۔ گناہوں کو چھوڑ کے خدا کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اپنے ہاتھوں کو دعاؤں کے لیے اوقات نماز میں بلند رکھو جو بہترین وقت دعا ہے، اور پروردگار اس وقت میں بندوں پر نگاہ مرحمت کرتا ہے اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اگر وہ مناجات کرتے ہیں تو سن لیتا ہے۔ اے وہ لوگوں جن کی زندگیاں ان کے اعمال کے ہاتھوں رہن ہیں، خدا کی بخشش طلب کرو، اور اگر تمہاری پشت گناہوں کے بوجھ سے سنگین ہو گئی ہے تو طول سجدہ سے اسے ہلکا بناؤ، اور یہ یاد رکھو کہ پروردگار نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھائی ہے کہ نماز گزار اور سجدہ گزار بندوں پر اس مہینہ میں عذاب نہیں کرے گا اور انہیں آتش جہنم سے نہیں جلائے گا۔ ایھا الناس، جو شخص اس مہینہ میں کسی مومن کو افطار کرائے گا، پروردگار اسے غلام آزاد کرنے اور گزشتہ گناہوں کی بخشش کا ثواب عنایت کرے گا۔ بعض اصحاب نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہر شخص کے پاس تو اتنی طاقت نہیں ہے۔ فرمایا کہ اپنے کو افطار کے ذریعے آتش جہنم سے بچاؤ، چاہے آدھا دانہ خرما اور ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ ہو۔ پروردگار اس پر بھی یہی ثواب دے گا اگر انسان اس سے زیادہ پر قادر نہ ہو۔ ایھا الناس، اس مہینہ میں اپنے اخلاق کو درست رکھو تاکہ اس دن صراط سے بآسانی گزر جاؤ جس دن سارے قدم پھسل رہے ہوں گے۔ جو شخص بھی اس مہینہ میں اپنے غلاموں اور کنیزوں سے کم کام لے گا، خدا روز قیامت اس کے حساب کو آسان کر دے گا، اور جو شخص بھی اس مہینہ میں اپنے شر سے لوگوں کو بچائے رکھے گا، پروردگار اسے اپنے غضب میں مبتلا نہ کرے گا۔ اور جو شخص بھی اس ماہ میں کسی یتیم کا احترام کرے گا، خدا قیامت کے دن اسے باعزت بنا دے گا۔ جو شخص بھی اس مہینہ میں اپنے اقربا کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا، خدا روز قیامت اس کے ساتھ رحمت کا سلوک کرے گا۔ اور جو شخص بھی اپنے قرابت داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرے گا، خدا روز قیامت اپنی رحمت کے رشتے کو توڑ دے گا۔ جو شخص بھی اس مہینہ میں سنتی نماز ادا کرے گا، اسے جہنم سے برات کا پروانہ ملے گا۔ اور جو شخص بھی اس مہینہ میں واجب نماز ادا کرے گا، پروردگار اسے دوسرے مہینوں کی 70 نمازوں کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ جو شخص بھی اس مہینہ میں مجھ پر صلوات پڑھے گا، خدا اس کے عمل کے پلے کو بھاری کر دے گا جس دن لوگوں کے پلے ہلکے ہوں گے۔ جو شخص بھی اس مہینہ میں ایک آیہ قرآن پڑھے گا، پروردگار اسے دوسرے زمانے میں ایک ختم قرآن کا ثواب دے گا۔ ایھا الناس، یاد رکھو کہ اس مہینہ میں بہشت کے دروازے کھل جاتے ہیں، لہٰذا پروردگار سے دعا کرو کہ تمہارے لیے بند نہ ہوں، اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، لہٰذا دعا کرو کہ وہ تم پر نہ کھل جائیں۔ شیاطین کو اس مہینے میں قید کر دیا جاتا ہے، دعا کرو کہ وہ تم پر مسلط نہ ہو جائیں۔ شیخ صدوق کی روایت ہے کہ جب ماہ رمضان داخل ہوتا تھا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اسیروں کو آزاد کر دیتے تھے اور ہر سائل کو عطا فرما دیا کرتے تھے۔ مؤلف کا بیان ہے کہ ماہ رمضان پروردگار کا مہینہ ہے اور شریف اور عظیم ترین مہینہ ہے۔
اس مہینے میں آسمان اور بہشت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اسی مہینے میں وہ رات بھی ہے جس کی عبادت 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ لہٰذا دھیان رکھو کہ تمہارے شب و روز کس طرح گزر رہے ہیں، اور اپنے اعضاء و جوارح کو معصیت پروردگار سے محفوظ رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ رات میں سوتے رہ جاؤ اور دن میں یاد خدا سے غافل رہ جاؤ۔ ایک روایت میں وارد ہوا ہے کہ ماہ رمضان کے ہر دن کے آخر میں وقت افطار پروردگار 10 لاکھ افراد کو آتش جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور شب جمعہ اور روز جمعہ میں اتنی ہی افراد کو ہر ساتھ آتش جہنم سے آزاد کرتا ہے، چاہے وہ کسی عذاب کے مستحق کیوں نہ رہے ہوں۔ اور اس کے بعد جب ماہ رمضان کی آخری شب یا آخری دن آتا ہے تو جتنے پورے رمضان میں آزاد کیے گئے ہیں اتنے ہی افراد کو اور آزاد کر دیتا ہے۔ لہٰذا عزیزو، ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان گزر جائے اور تمہارے گناہ باقی رہ جائیں، اور جب روزہ رکھنے والے روز قیامت میں اپنا اجر حاصل کریں تو تمہارا شمار محرومین میں ہو جائے۔ مالک کی بارگاہ میں تلاوت قرآن کے ذریعے تقرب حاصل کرو، اور مختلف اوقات فضیلت میں نماز اور کثرت استغفار کی تاکید کی گئی ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ماہ رمضان میں بخشا نہ جائے گا اس کی بخشش آئندہ سال تک نہیں ہو سکتی ہے مگر یہ کہ میدان عرفات میں جا کر استغفار کرے۔ لہٰذا اپنے کو حرام سے محفوظ رکھو اور حرام چیزوں سے افطار نہ کرو، اور وہ طریقہ اختیار کرو جس کی سفارش امام صادق علیہ السلام نے کی ہے کہ تم روزہ رکھو تو تمہارے کان، ہاتھ، بال، کھال اور تمام اعضاء سب محرمات بلکہ مکروہات سے بھی پرہیز کریں، اور خبردار تمہارا روزہ تمہارے عام دنوں کی طرح جن میں روزہ دار نہیں ہو نہ ہو۔ اور یاد رکھو کہ روزہ فقط کھانے پینے سے پرہیز کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ میں انسان کو اپنی زبان کو جھوٹ اور اپنی نگاہوں کو نامحرم سے محفوظ رکھنا چاہیے، اور کسی شخص سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے کو حسد سے، غیبت سے بچاؤ، نہ کسی سے حسد کرو، جھگڑا کرو، اور نہ جھوٹی قسم کھاؤ بلکہ سچی قسم بھی نہ کھاؤ۔ کسی کو گالی نہ دو، ظلم نہ کرو، بے عقلی کا کام نہ کرو، ہر ایک سے رنجیدہ نہ ہو اور یاد خدا سے غافل نہ ہو، اور جو بات مناسب نہیں ہے اس کے بارے میں خاموش رہو، اور صبر اور سچائی سے کام لو۔ اپنے کو اہل شر سے دور رکھو، بری باتوں، غلط بیانی، افتراء اور جھگڑے سے اور بدگمانی سے اور غیبت و تنقید سے محفوظ رکھو، اور سوچ لو کہ آخرت قریب ہے اور ظہور امام کے منتظر رہو۔ آخرت کے ثواب کے امیدوار رہو اور آخرت کے لیے زیادہ راہ تیار کرو۔ یہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ دل اور جسم کو مطمئن رکھو، خضوع اور خشوع، انکساری اور خاکساری سے کام لو، جیسے کوئی بندہ اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے۔ عذاب خدا سے ڈرو، رحمت خدا کے امیدوار رہو۔ اے روزہ دارو، اپنے دل کو تمام عیوب سے پاک رکھو، اپنے باطن کو ہر ہیلا و مکر سے الگ رکھو، اور اپنے بدن کو ہر طرح کی کثافت سے پاک رکھو، اور ہر غیر خدا سے بیزار رہو، اور اپنی محبت کو خدا کے لیے خالص بنا دو۔ جن چیزوں سے اس نے منع کیا ہے اعلانیہ اور مخفی ہر طرح اس سے پرہیز کرو۔ خدائے قہار سے ڈرو کہ وہ ظاہر و باطن ہر حال میں ڈرنے کے قابل ہے۔ اپنے روح اور جسم کو اس کے حوالے کر دو، اپنے دل کو اس کی محبت کے لیے خالی کر دو، اور اپنے بدن کو اس کی اطاعت کے لیے وقف کر دو۔ اگر تم نے یہ سارے کام کر لیے تو گویا وہ کام کیا جو ایک روزہ دار کو کرنا چاہیے، اور اپنے مالک کی اطاعت کی۔ لیکن اگر اس میں کچھ بھی کمی کی ہے تو اسی مقدار میں روزے کی فضیلت اور اس کو ثواب کم ہو جائے گا۔ میرے پدر بزرگوار نے فرمایا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ کی حالت میں اپنی ایک زوجہ کو کنیز کو برا بھلا کہتے ہوئے دیکھ لیا تو اس خاتون کے لیے کھانا طلب کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ میں روزہ سے ہوں۔ فرمایا کہ کنیز کو برا بھلا کہنے کے بعد پھر کوئی روزہ نہیں رہ جاتا ہے۔ روزہ فقط کھانے پینے سے پرہیز کا نام نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے روزہ کو تمام برے امور اور ہر غلط کردار و گفتار سے بچانے کا ذریعہ قرار دیا ہے، اور کتنے ہی لوگ ہیں جن کو روزہ سے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ اور حاصل نہیں ہوتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جن کے روزہ میں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے، اور کتنے ہی عبادت گزار ہیں جن کی عبادت کا ماحصل رنج و تاب کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ہوش مندوں کا سونا احمقوں کی بیداری سے بہتر ہوتا ہے، اور عقل مندوں کا افطار اکثر روزہ داروں سے بہتر ہوتا ہے۔ جابر بن یزید نے امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ رسول اکرم نے جابر بن عبداللہ انصاری سے فرمایا کہ جابر، یہ ماہ رمضان ہے،
جو شخص اس دن میں روزہ رکھے اور رات کے کسی حصہ میں عبادت کرے اور اپنے کو ہر طرح کے حرام سے محفوظ رکھے اور اپنی زبان کو بیہودہ باتوں سے بچا لے، وہ گناہوں سے اس طرح نکل آئے گا جیسے ماہ رمضان سے باہر آئے گا۔ جابر نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ تو بہترین حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا، مگر جابر، اس پر عمل کرنا بہت سخت ہے۔ بہرحال اس مبارک مہینہ کے اعمال کا تذکرہ 2 مطالب اور 1 خاتمہ کے ذیل میں کیا جائے گا۔